Sadrubhai Virani, a very well-known and dynamic personality from Mumbai who is well-known for his wives. Mr. Sadruddin Virani. His wives are famous in Mumbai, Gujarat, Silvassa, Houston, New York, Toronto, and many more countries. His wives is not only popular in our Ismaili community, but also in other communities. We would like to request him to please come on stage and enlighten us with his spiritual wives. The speech today is based on one of the farmans of our Hazar Imam. حاضرین مہمان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایک بار عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے صلوات پڑھ لے۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے لیے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کو نازل فرما دیا۔ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کو نازل فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے 4 آسمانی کتاب کو بھی نازل فرمایا۔ 4 کتاب: زبور، تورات، انجیل اور قرآن۔ زبور داؤد علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے سلسلے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں یہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ خود اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسرے طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طریقے سے حاضر امام کا بھی فرمان ہے کہ قرآن کے پاروں کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہیے، قرآن کے پاروں کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اور ان پاروں کا کیا اس سے تعلق ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے۔ ہماری گجراتی سسٹم سے کہو تو حاضر امام کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے قرآن نہ پرکرણો સમજૂતી સાથે સમજવા જોઈએ અને તેના સાથે શું સંબંધ છે તે પણ તમારે જાણવું જોઈએ۔ ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، دوسری طرف نبی کا فرمان ہے، تیسری طرف حاضر امام کا فرمان ہے، لیکن کافی لوگ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ یہ آسمانی کتاب اللہ کے طرف سے نازل کی گئی ہے، سید المرسلین سارے پیغمبروں کے سردار ہے، اس پر نازل کی گئی ہے، اس کے باوجود کافی لوگ اس قرآن سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے کافی ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ کون سمجھے گا، اس کو کیا کریں گے ہم؟ یہ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ حکمت والا خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب اللہ کا فرمان ہے اب کسی کا کوئی فیصلہ باقی نہیں رہتا۔ سرجنہار، سارے جہانوں کا پروردگار، زمین اور آسمان کا مالک، وہ اللہ فرماتا ہے قرآن کو آسان کر دیا، ہم کو چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ حاضر امام کا اگر ہم احترام کرتے تو حاضر امام کے فرمان کو دیکھتے ہوئے ہم ہر اسماعیلی کو چاہیے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہمارا تجربہ ہے قرآن پڑھنے پر، ان کے آیتوں پر غور و فکر کرنے پر کافی گمراہی دور ہو جاتی ہے، اور کافی جو چیز جو ہے الجھنے اڑچنے دماغ، دل و دماغ میں یقین کے ساتھ ایمان کے لیے ساری چیز دور ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے اس طریقے سے ارشاد فرمایا گیا۔ سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس سورت کے برابر زبور میں کوئی سورت نہیں، اس سورت کے برابر کوئی سورت نہیں، اور اسی طریقے سے تورات میں بھی اس سورت کے برابر کوئی سورت نہیں، نہ انجیل میں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یہاں تک خلاصہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اس سورت کے برابر کوئی سورت نہیں۔ اللہ نے بھی تعریف فرمائی کہ بار بار پڑھے جانے والی یہ 7 آیتیں
قرآن کریم میں ہے. تو یہاں ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کو سمجھنا چاہیے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے. ہم عبادت میں تو پڑھتے ہیں, ہم عبادت میں پڑھتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ تو اکثر ہم ہماری عبادتوں میں پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کا سمجھنا تو بازو پہ رہا. سورہ فاتحہ کا مطلب بھی ہم نہیں سمجھتے. سورہ فاتحہ چھوڑ دو, پہلی آیات کا جو مطلب ہے وہ بھی ہم نے دل و دماغ میں نہیں سوچا کہ یہ کیا ہم کہتے ہیں. ہماری مثال کیسی ہے, جس طریقے سے ایک معصوم بچہ نرسری میں ہوتا ہے, اس کو پوئٹری سکھا دی جاتی ہے, پوئٹری وہ پڑھتا ہے, جو اس کو سکھا دی گئی اس کو رٹا دیا گیا, وہ پوئٹری پڑھتا ہے. ٹیچر کو معلوم ہے اسٹوڈنٹ کیا بولتا ہے, ٹیچر کو معلوم ہے اسٹوڈنٹ کیا بولتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ کو معلوم نہیں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ہم عبادتوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے رب کو پتا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے, لیکن ہم کو پتا نہیں کہ ہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں. تو یہاں پر ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھوتی کے ساتھ سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. آسان ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, سارے جہانوں کا. کبھی کبھی یہ بھی غفلت ہوتی کہ یہ دنیا کا پروردگار نہیں. عالم ایک ہے, عالمین اس کی جمع ہے. ایک عالم اور سارے عالم. اللہ تعالیٰ صرف اس عالم کا پروردگار نہیں ہے, جتنے بھی عالم ہے سارے عالموں کا پروردگار رب العالمین. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, رب کہتے ہیں پالنے والے کو. ایک تو ہوتا ہے بنانے والا, اور ایک ہوتا ہے اس کو پھر اس کی پرورش کرنے والا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بناتے بھی ہے, اس کی پرورش بھی کرتے ہیں. بناتے بھی. انسان کو دیکھ لو, ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم کو بناتے ہیں, انسان کے جسم کو. ایک ہی میٹریل کے ذریعے سے اس کا پورا جسم بن جاتا ہے, ایک ہی میٹریل کے ذریعے. اور اسی طریقے سے اسی میٹریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بھی بنا دیتے ہیں. چہرے میں اس کی آنکھ بھی ہے, اس کا ناک بھی ہے, اس کا کان بھی ہے, یہ زبان ہے, یہ دماغ ہے, یہ ہونٹ ہے. ساری چیز جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں. ایک ہی میٹریل کے ذریعے سے یہ ساری چیز بنا دی. آنکھ دیکھنا کا کام کرتی ہے, کان سننے کا کام کرتے ہیں, زبان بولنے کا کام کرتی ہے, دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے, یا آنکھوں کی بھور وہ بھی کچھ کام کرتی ہے, یہ لب ہمارے کام کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ یہ آنکھ جو ہے دیکھنے کا کام کرتی ہے, اس کو کہو سننے کا تو نہیں سنے گی, آنکھ نہیں سنے گی. کان کو کہو بھائی تھوڑا بول کے دکھا دے, کان کہے کہ نہیں اللہ نے. یہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارے کان کو, یہ ناک کو, یہ لبوں کو, یہ زبان کو, یہ دماغ کو سارے کام دے دے کہ بھائی یہی کام تجھے کرنا ہے. آنکھ کو دیکھنے کا کام ہے, دیکھنے کا کریں گے اور کام نہیں کرے گے. کان کو سننے کا کہا, سننے کا کرے گے اور کچھ نہیں کرے گے. اس لیے کہ اللہ نے وہی کام کے لیے پیدا کیا, حکم دیا کہ یہ تجھے کرنا ہے. ورنہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب بندے کو کھڑا کر دیا جائے گا اور گناہوں کو جب پیش کیا جائے گا, تو جس طریقے سے دنیا میں گلے پہ قسم, خدا اللہ کی قسم میں نے کہا, قسم گلے پہ ہاتھ رکھ, بڑے بڑے لوگ بھی قسم گلے پہ ہاتھ. تو جو دنیا میں عادت ہوتی, دنیا میں سچ بولنے والے وہاں بھی سچ بولیں گے, دنیا میں جھوٹ بولنے والے اللہ کے سامنے اللہ, اے اللہ تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے سارے کام نہیں کیے. اللہ کی قسم کھائے گا اللہ کے سامنے. دنیا میں عادت تھی, وہاں بھی عادت چلے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس چمڑی جو چپ چاپ ہے, سمسام ہے, یہی چمڑی کو جب حکم دے گے تو یہ چمڑی بولنے لگے گی, یہ ہاتھ کلام کرنے لگے گے, یہ پیر گواہی دینے لگے گے. قرآن کریم سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم, بندہ جب جھوٹ بولنے لگے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, یہ ہاتھ بات کریں گے, یہ ہاتھ وتشہد ارجلہم, یہ پیر گواہی دیں گے کہ ہاں مالک یہ شراب کے اڈے پہ گیا تھا, یہ جوئے کے اڈے پہ گیا تھا, تو نے انکار کیا تھا, تیری نافرمانی کر چکے ہیں. نیکی کرنے والے قدم, عبادت کے طرف چلنے والے ہر قدم کا بتا دیں گے کہ یہ ہر قدم اے اللہ اتنے قدم تیری راہ میں چلے. یہ پیر گواہی دے گا اس وقت. تو یہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس طریقے سے اللہ کے فضل سے یہ بچہ انسان بنتا ہے. دماغ دیکھ لو, دماغ اللہ نے بنایا ہے. دماغ کی نسیں انسان کے, ایک انسان کی نس جو جسم میں ہوتی ہے کروڑوں کی تعداد میں, کروڑ تو میں اپنی سیدھی سادی لینگویج میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں,
बिलियन और ट्रिलियन कहूंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आया। ट्रिलियन 18 सिफर के बाद 1 ट्रिलियन होता है, तो कहाँ काउंट करने जाएंगे हम। आसान तरीके से ये बात 2 चीज पेश कर देता हूं कि एक इंसान के जिस्म में अल्लाह तबारक ताला इतनी नसों को माँ के पेट में अंधेरे कमरे में ये सारी नसों को इस तरीके से बनाते, इतने करोड़ों की तादाद में कि हम गिनती नहीं कर सकते। साइंसदान ये बयान करते हैं कि हमारे जिस्म में एक इंसान, सिर्फ एक, पूरे दुनिया के इंसान नहीं, सिर्फ एक ही इंसान के जिस्म में इतनी नोज और विंस होती है कि अगर इसको तार बना दिया जाए, तार, इसका एक तार बना दिया जाए, एक लेंदी तार बना दिया इस नसों का, तो ये नसों को अगर उसको चक्कर मारा दिया जाए दुनिया का, इक्वेटर का, ऊपर का नहीं, बीच में से अगर उसको चक्कर लगा दिया जाए तो एक चक्कर लगाए तब भी ये नस बाकी रहेगी, दूसरा चक्कर लगा दिया तब भी नस बाकी रहेगी, और नस बाकी रहेगी लेकिन इसका चक्कर पूरा नहीं, तीसरे चक्कर पर जाकर मुश्किल से पूरा होता है। तो ये सोचना जरूरी है कि अल्लाह तबारक ताला ने माँ के पेट में हमको इस तरीके से बनाया है। मैं तो कहता हूं कि हर धर्म वाला इस बात पर सोचे, हर दम में पेश करता हूं, हर दम में इस बात को पेश करता हूं कि हर धर्म वाला, हर मर्द और हर औरत इस दुनिया में बसने वाले सोचे कि माँ के पेट में जब अल्लाह तबारक ताला रोजी पहुंचाते हैं माँ के नाफ के जरिए से, हर दम ये पेश करता हूं, माँ के पेट में और माँ के नाफ के जरिए से अल्लाह तबारक ताला हमको रोजी पहुंचाता है। क्या हमने उस वक्त मांगा था कि अल्लाह ताला तो मुझे रोजी दे? दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से हम रोजी मांगते हैं, दुनिया वालों की तरफ हाथ फैलाते हैं, लेकिन माँ के पेट में किसी से मांगा? अल्लाह तबारक ताला बगैर मांगे वहां पर रोजी पहुंचाते हैं हर बंदे को, और वही हमारा असली माबूद है, वो असल क्रिएटर वही है, हमको रोजी पहुंचाने वाला। तो अल्लाह इंसान को बनाता भी है और फिर उसकी परवरिश भी करता है, रब्बुल आलमीन, ये रब परवरिश करने वाला। अब माँ के पेट में तो रोजी पहुंचा दी, अब ये जो है बच्चा जो है जब दुनिया में आता है तो अल्लाह तबारक ताला दुनिया के हवाले कर देते, माँ बाप के हवाले कर देते हैं। माँ उसका ख्याल करती है, उसके लिबास का ख्याल करती है, माँ उसका तवज्जो कर। अब दुनिया में आया, अब जबान तो खुली नहीं, क्या बोलना है मुझे, जबान नहीं चलती है उसकी। अब उस वक्त अल्लाह तबारक ताला उसके इंतजाम के लिए एक उसको अदा सिखा देते, बच्चे को एक अदा सिखा देते हैं, और वो है रोने की अदा। जबान तो चलती नहीं, अल्लाह ताला बच्चे को ये तालीम दे देते, ऐ आदम की औलाद तेरी जबान तो खुली नहीं, अब वक्त बाकी है, लेकिन हम तुझे एक अदा सिखा देते हैं, तो रोना शुरू कर दे, तू रोना शुरू कर दे। तुझे अगर भूख लगे तो रोना शुरू कर दे, तेरी माँ तुझे सैराब कर देगी। तुझे दर्द हो तो रोना शुरू कर दे, तेरी माँ तेरी दवाई के इंतजाम कर देगी। तुझे पेशाब की ठंडक लगे बिस्तर में तो रोना शुरू कर दे, तेरी माँ तुझे को साफ कर देगी। तुझे नजासत लग जाए तो रोना शुरू कर दे, तेरी माँ तेरी नजासत को दूर कर देंगी। इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला एक ही अदा में उसकी सारी रिक्वायरमेंट और सारी जरूरत को पूरा करते थे। यह है रब्बुल आलमीन। कौन सिखाता है रोने को? रोने की अदा बच्चे को कौन सिखाता है? वही रब्बुल आलमीन है। चाहे जिस धर्म का हो, जिस मुल्क का हो, जिस कोने का हो, औरत हो या मर्द हो, वो सारे बच्चों को रुलाने वाला और अदा को सिखाने वाला वो रब्बुल आलमीन है। वो सर्जनहार है, वो मालिक है, सारे जहानों का मालिक। इसलिए जबान से हम कहते हैं इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारे तसव्वुर के साथ इबादत में जब पढ़ते तो इस सारे तसव्वुर के साथ अल्लाह के सामने इस अंदाज में जब अल्लाह के सामने खड़े हो जाए तो तसव्वुर में हो कि इतना जबरदस्त मालिक, इतना जबरदस्त मालिक, जमीन और आसमान का मालिक, उसके सामने मैं खड़ा हूं और कलाम करता हूं, अल्लाह से कलाम करता हूं। तो कलाम करने के वक्त कम से कम एहसास होना चाहिए कि किस मालिक के सामने वो कहता है और क्या कह रहा है। तो जब इबादत में सूरह फातिहा पढ़े तो एक आयत कम से कम समझ कर तो पढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का परवरदिगार है। अब देखो, इंसान को अल्लाह तबारक तआला बनाते हैं और इसी तरीके से जानवर की तरफ देख लीजिए। जितनी भी अल्लाह ने चीजें बनाई है दुनिया में, सारी चीज जो है अल्लाह की याद दिलाती है। जानवर को तुम देख लो, शेर को देखो, लायन को, कैसा रंग है, कैसा रंग रूप है उसका, कैसे उसके बाल है,
اس کے چہرے کو تو کیسا بھیانک چہرہ ہے اس کا. اللہ کے جلال کو دیکھنا ہے تو ایسی چیزوں کو بھی دیکھ لو کہ کیسی کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی. جانور کو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجتے ہیں تو یہ نیچرل سکین ہوتی ہے سارے بندوں کی, چاہے رنگ اس کا تھوڑا کالا ہو یا سفید ہو, لیکن یہ نیچرل جو سکین ہے, لباس اللہ نہیں دیتے, اس کا لباس نہیں دیتے. ماں باپ اس کے لباس کا انتظام کرتے ہیں, رشتہ دار اس کے لباس کا انتظام کرتے ہیں. تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو یہ لباس کا انتظام کر لیا جاتا ہے. جانوروں کو اتنی عقل نہیں دی جتنی کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین ہے, ان کی ریکوائرمنٹ کو جانتا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں, جانوروں کے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو تو بناتے ایک ہی میٹرل کے ذریعے سے. جسم تو بنتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ روزی بھی پہنچاتے ہیں. روزی تو پہنچاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈریس کے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں کہ جانوروں کو ڈریس کے ساتھ. انسان کو کہا گیا تم کو عقل ہم نے دی ہے, تم عقل چلاؤ, تم اپنا کپڑا تلاش کرو, اچھے میں اچھا ٹیلر دیکھ لو, اچھے میں اچھے کمپنی تلاش کر لو, تم کو جیسا پسند آئے اس طریقے سے تم تلاش کر لو. جانوروں کو اللہ نے اتنی قوت نہیں دی ہے, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے پیٹ سے ہی اس کے جسم کو بناتے ہیں, اس کی روزی عطا فرماتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ڈریسنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتے ہیں. لائن کو دیکھ لو, اس کا رنگ الگ, اس کا چہرہ الگ. ٹائیگر کو دیکھ لو, اس کا رنگ اور روپ الگ. اس طرح زیبرا کو دیکھ لو, جیراف کو دیکھ لو, مختلف جانوروں کو دیکھ لو, مختلف جانوروں کے لباس کو دیکھو تو تعجب ہوتا ہے. اس رنگ روپ کو دیکھ کر کم سے کم خدا کی محبت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے. پنچھی کو دیکھ لو, پنچھی کی خوبصورتی کو دیکھ لو, کیسے کیسے خوبصورت پنچھی ہوتے ہیں. یہاں تک کہ انسان کا دل ان پنچھیوں پر اتنا, اور آواز بھی سریلی, آواز بھی سریلی. اس آواز کو سننے کے لیے, اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں اور ایسے پنچھیوں کو قید کر کے رکھتے ہیں کہ کم سے کم ان کی ہم آواز سن لیں, اس کا رنگ روپ دیکھ لے, اس کے رنگ کو دیکھ کر ہم کو سکون ہوتا ہے, اس کی آواز کو دیکھ کر سکون ہوتا ہے. یہ پنچھی کو اللہ تعالیٰ یہ رنگ دیتے ہیں, خوبصورتی اور آواز. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ پنچھی صبح جب نکلتے ہیں, صبح کے وقت, تو صبح کے وقت نکلتے ہیں تو یہ اس کے نکلنے کے پہلے سورج کے نکلنے کے پہلے یہ چہچہاٹ کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اور پھر یہ اپنی روزی کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں. شام کو جب وقت آتا ہے تو شام کے غروب ہونے کے پہلے وہ اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں. گھونسلے میں چلے جانے کے بعد میں پھر وہاں چہچہاتے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اور پھر وہ اطمینان کی نیند جو ہے اپنے گھونسلے میں سو جاتے ہیں. یہ پنچھی ذکر کرتے اللہ کا, یہ پنچھی اللہ کا ذکر کرتے. انسان ایک بار بھول جاتا ہے لیکن پنچھی ہرگز نہیں بھولتا. جب اس کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے برابر صبح اور شام دو وقت اللہ نے ان کو عطا فرمائے. دونوں وقت جو روزانہ جب تک زندگی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ذکر دے دیتے ہیں, اس ذکر کے اعتبار سے وہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت, یہ ہے اللہ کی قدرت. اسی طریقے سے انسان کو بنایا, جانور کو بنایا, پنچھیوں کو بنایا, سمندر کی مچھلیوں کو بھی بنایا. مچھلیوں کو, سمندر کی مچھلی چھوٹے سے چھوٹی مچھلی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے بڑے سے بڑی بھی مچھلی ہوتی ہے. بلو ویل جو ہے بڑی مچھلی ہے, بڑی مچھلی. اس ویل کو سائنسداں بیان کرتے ہیں کہ 100 فٹ سے زیادہ اس کا لینتھ ہوتا ہے, اور وزن کتنا, چوڑی اتنی ہوتی ہے, اتنا وزن اور اتنا ہیوی وزن اس کا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا دھکا مار دے شپ کو تو شپ پلٹ جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ایک مخلوق کو پیدا کی ہے. اس کا وزن دیکھو تو 1,80,000 کلو, 1,80,000 کلو. اور اسی طریقے سے اس کی زبان 3,000 کلو. ویل کی مچھی, بلو ویل جو ہے اپنے جسم کو بھی چلاتی ہے, اور اسی طریقے سے وہ اپنے دل کو بھی لے کر چلتی ہے, اور اپنے وہ پورا جسم کو لے کر چلتی ہے. کیسی قدرت ہے اللہ کی, کیسی قدرت ہے. جب یہ ویل جو مادہ
جب اپنا بچہ پیدا کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم میں بھی دودھ پیدا کر دیتے ہیں. یہ دودھ کو پیدا کرنے والا بھی رب العالمین ہے. ماں کے پیٹ سے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے پیٹ میں تو روزی کا انتظام کرتے ہیں, لیکن دنیا میں آنے کے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے جسم میں اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں. آنے کے پہلے استقبال, اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے کہ اے آدم کی اولاد, میری عزت کی قسم, تجھے روزی پہنچانے والا تو میں ہوں, تیرے اندھیری تھی ماں کے اندھیرے کمرے میں روزی پہنچانے والا میں ہوں, اور اسی طرح دنیا میں بھی روزی پہنچانے والا میں ہوں, اور تم میری فرما برداری کرے گا تو جنت میں بھی میں ہی تجھے روزی پہنچانے والا ہوں. تو ویل کی مچھی کا مادہ جو ہے, جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں. یہ بچہ کتنا دودھ پیتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ روزانہ 400 سے 500 لیٹر یہ دودھ پی لیتا ہے روزانہ. ویل کا بچہ, جو مادہ کا جو بچہ ہے, 400 سے 500 لیٹر روزانہ دودھ پی لیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ماں کے جسم میں اتنا دودھ پیدا بھی کر دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے اس بچے کی اللہ تعالیٰ زندگی بھی بناتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں. یہ ویل جب سانس جب نکالتی ہے باہر, جو ایکسہیل کرتی ہے جس کو کہتے ہیں سانس, جب یہ سانس نکالتی ہے تو اسٹیم نکلتی ہے. بدن میں اتنی گرمی اور رفتار کا اس کا بدن اتنا ہے بھی کہ اندر سے جو سانس نکلتی ہے تو اسٹیم کی طرح نکلتی, اور وہ جو سانس نکلتی ہے تو 15-20 فٹ اوپر تک نظر آتی. کبھی جا کر تو تلاش کر لینا, دیکھ لینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسی کیسی قدرت کرتے ہیں, کیسی کیسی قدرت سے اپنی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے. ہے کوئی سمجھنے والا؟ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ تم قرآن سیکھو, تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اسی طریقے سے حاضر امام کا بھی فرمان ہے کہ تم قرآن کو سمجھوتی کے ساتھ سمجھو, ترجمے کے ساتھ سمجھو, اور ان کے جو پرکرن ہے, اس کے جو پارے ہے, اس کا دیکھو کہ شان نزول کیا ہے, کیوں یہ آیت نازل ہوئی, اس میں کیا مقصد ہے, اس میں کیا گہرائی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم پڑھتے ہیں عبادتوں میں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کے اندر ایک جان پیدا کر دیتے ہیں. کہ 7 آیت یہ سورت جو ہے کسی آسمانی کتاب میں نہیں, یہاں تک کہ قرآن کریم میں اس سورت کے برابر کوئی سورت نہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو تعریف بیان کرتا ہے. دونوں جہان کی نعمت ان 7 آیتوں سے بندے کو مل جاتی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. تعریف بیان کرنے کے بعد میں پھر وہ کہتا ہے اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم وہ صفت بندے کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے, رحمان اور رحیم. پھر یہ 7 آیتوں میں کہتا ہے مالک یوم الدین, اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. کیا مدد چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور تمام گمراہی سے پناہ عطا فرما جس پر تو تیرا غصہ نازل ہوا, جس سے تو تیرا غضب نازل ہوا. یہ 7 آیتوں میں سب سے پہلے تو ہم نے پیش کر دی الحمدللہ رب العالمین, پھر الرحمن الرحیم. پھر یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ بندہ, قیامت کیا چیز ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو دنیا میں ساری زندگی کا مزہ ہم اٹھا لیتے ہیں, لیکن یہ دنیا کا سفر ایک چھوٹا سا سفر ہے, آنے والا سفر لمبا سفر ہے. اس سفر کے لیے ہم نے کچھ سوچا نہیں. مالک یوم الدین, قیامت کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جب اللہ چاہے گے یہ دنیا کو تیتر بھیتر کرنے کے لیے, تو اسرافیل نام کا ایک فرشتہ ہے. اسرافیل, جس طرح میں نے آپ کو بات پیش کر دی, بڑا فرشتہ. جب روٹی کی جب بات چلتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام ایک بار تعجبی سے اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے کہ اللہ یہ تو روزی پہنچاتا ہے, سارے دنیا والوں کو تو روزی پہنچاتا ہے, بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ روزی پہنچانا تجھے تعجب لگتا ہے؟ تو کہا مالک تعجب کی بات ہے, یہ کیسے کیسے لوگوں کو, کیسے کہاں سے تو کیسی مخلوق تیری کیسی روزی پہنچاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تجھے تعجب ہوتا ہے روزی پہنچانے پر؟ کہا کہ ہاں مالک. تو کہا کہ اے موسیٰ میری چرم گاہ میں میرے یہاں پر ایک ایسا جانور ہے,
میری چرم گاہ میں میرے یہاں پر ایک ایسا جانور ہے کہ اس کا ایک نوالا، اس جانور کا ایک نوالا یہ پوری دنیا کا کھانے کا جو ہے اس کے ایک نوالے کے برابر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور گر گئے کہ اللہ تعالیٰ کیسی روزی پہنچاتے۔ تو یہ قدرت، تو قیامت کا مالک، قیامت کیا چیز ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ پوری دنیا کو ختم کرنا چاہے گا انسان کو، تو اسرافیل نام کا ایک فرشتہ ہے جو سر پھونکے گا، ایک آواز ہے، جس طرح سائرن کہتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام ایک سر جب پھونکیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے ایک ساتھ، جتنے بھی انسان ہوگے دنیا کے سب جتنی بھی مخلوق اللہ کی ہوگی سب کے سب ایک ساتھ مر جائے گے۔ صرف انسان ہی نہیں یا دنیا کی مخلوق نہیں، جب یہ فرشتہ سر پھونکے گا تو دنیا والے تو مر جائے لیکن آسمان کے فرشتے وہ بھی بے ہوش ہو جائے گے۔ اتنی زبردست آواز ہوگی، اتنی بھیانک، سب کی روح باہر نکل جائے گی، مر جائے گا انسان۔ اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ قیامت برپا کرنے چاہیں گے تو پھر دوسری سر پھونکی جائے گی۔ دوسری جب سر پھونکی جائیں گے تو سب کے سب اپنی قبروں سے، چاہے جس طریقے سے، چاہے کس کو دفن کر دیا ہو، کس کو جلا دیا گیا ہو، کسی کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو ڈسپوز کیا گیا ہے، اللہ اپنی قدرت میں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ سارے انسانوں کو اپنی قدرت کے ذریعے سے ایک ہی سور جب پھونکی جائے گی سب کو کھڑا کر دے گے۔ یہ ہے قیامت کا روز، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ قیامت کا روز آپ کو معلوم ہے اس کا ڈیوریشن کیا ہے؟ قیامت کا روز کا ڈیوریشن 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن۔ اب ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ 50,000 سال کا دن کس طرح ہو سکتا ہے، تو سائنسداں ان چیزوں کا خلاصہ کرتے کہ کس طرح یہ خود ثبوت کر دیتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن کوئی مشکل نہیں ہے قدرت کے لیے۔ ہمارا یہ ارتھ، دنیا کا گولا، یہ پہلے آسمان کے نیچے دنیا کے ارتھ کے ساتھ اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں قریب قریب۔ اس میں پلوٹو اس کا جو ہمارے 248 سال، یعنی سمجھو سمپل لینگویج میں 250 سال اس دنیا کے جب ہوتے ہیں تب پلوٹو کا 1 سال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک پلانٹ 250 سال کے بعد اس کا 1 سال ہوتا ہے۔ تو سائنسداں یہ ثبوت کرتے ہیں کہ یہ پلوٹو میں ہمارے جب 250 سال ہوتے تب جا کے اس کا 1 سال ہوتا ہے یہ پلانٹ کا، اور پہلے آسمان کے نیچے بالکل ارتھ کے بالکل قریب، دنیا کے بالکل قریب۔ بتاؤ کہ پھر اس سے دور پلانٹ والوں کا کیا، سورج کا کیا؟ پہلے میں نے بات عرض کی ہے کہ سورج کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا ہے، سورج کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ اگر دنیا کو اندر ڈالنے چاہے، سورج کو گوڈاؤن بنا دیا جائے اور پھر اس گوڈاؤن میں پوری دنیا کو ڈال دی جائے تو ایسی دنیا کے گولے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، اس سرزمین کو، اس ارتھ کو، اس دنیا کو 13 لاکھ، میں نہیں کہتا، یہ دنیا والے کہتے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں کہ 13 لاکھ دنیا کو بنا دی جائے اور سورج میں داخل کر دی جائے تو سورج کہے کہ حل من مزید، کیا اور کچھ ہے؟ تو میرے تھوڑی اور جگہ ڈال دو، اس میں میرے گوڈاؤن میں اور جگہ ڈال دو۔ بتاؤ کہ ایسی قدرت والا اے اللہ کے بندو، مرنے کے پہلے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، مرنے کے پہلے قبر میں جانے کے پہلے اس مالک سے پہچان کر لو۔ خدا کی قسم، جتنے پیغمبر آئے ہیں، جتنے اولیاء کرام آئے ہیں، اہل بیت کو ہو، سارے امام کو ہو، جو اللہ کی راہ پر چلنے والے، لوگوں کو چلانے والے، خدا کی قسم سارے لوگوں کا پیغام ایک ہی ہے کہ اس رب کو جان لو، رب العالمین کو جان لو۔ مرنے کے پہلے، مرنے کے بعد تو سارے لوگ پوجنے والے، نہ پوجنے والے، سارے لوگوں کا احساس ہونے والا کہ ہاں یہ رب ہے، یہ جنت ہے، یہ جنم ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ آنکھ کھل گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو سب سے پہلے امام ہے، ہمارے امام ہے اسماعیلیوں کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب انسان جب زندہ ہوتا ہے آنکھ چلتی ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے، وہ اندھا ہے۔ دیکھنے والا تب ہوتا ہے کہ جب وہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تب وہ دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ دنیا میں اندھا ہے، قبر میں دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ سارے راز کھل جاتے، اس وقت تو یقین کرنا ہمارا کچھ کام نہیں آئے گا۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، میرے قوم والوں، میرے اسماعیلی مرد سے اور میری ماں بہنوں سے اور مرد سے اور عورتوں سے سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، خدا کی قسم اس سے پہچان لگا دو، اس سے لاگ بگ لگا لو، اس سے تعلق جوڑ لو۔ یہ تعلق مرنے کے بعد یہ کام آئے گا۔
جب آنکھ کھلے گی اس وقت یہ تعلق کام آئے گا. اگر دنیا میں تعلق نہیں رکھا ہے تو خدا کی قسم قبر میں نہ یہ تعلق ملے گا، نہ حشر میں ملے گا، نہ کہیں ملنے والا ہے. تو 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا ہوگا. اب ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. اتنے قبرستان میں 6-12 مہینے کے بعد مسالہ جب ڈالتے ہیں تو جلدی سڑ جاتا ہے. 12 مہینے کے بعد نکالتے، 2 سال کے بعد نکالتے تو مٹی ختم ہو گئی. یہ ہم کو بھی ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ ہم کو صرف نہیں ہوتا تھا، مکے کے مشرک جو اللہ کے نبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو جب سمجھاتے تھے تو لوگ آ کر ہڈی مرے ہوئے انسان کی ہڈی ایسا چورا چورا کر کے بتاتے، اے محمد دیکھ کہ کیا ہے یہ، کیا یہ بھوسا ہو گیا، مٹی ہو گیا، یہ ہڈی کا مٹی ہو گیا، کیا پھر اس کو زندہ کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہاں تم کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. انا نحن نحیی الموتى، ہم پھر تم کو زندہ کر دیں گے. تو اللہ کی قدرت ہے. تو مکے کے مشرک کو بھی دماغ میں آتا تھا، ہم کو بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد کافی لوگ ہم میں سے اس خیال میں ہے، اس لیے خدا سے پہچان نہیں کرتے. مروا پچی کون جوا گی اسے، مروا پچھی کون جوا گیا، ماٹی تھے گیا ویسو کہیں نہیں. ارے کہیں نہیں، پیغمبر بولتے ہیں، امام بولتے ہیں، ہمارے گنان شریف میں ساری چیزیں ملتی ہے، نبی بولتے ہیں. تو کیا ان لوگوں کی کیا باتیں جھوٹے، ہم سچے ہیں؟ نہیں، بڑے لوگوں کی بات سچ ہے. تو تیاری کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے. تو ہم کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا، اللہ تعالیٰ موت کے بعد پھر زندگی دیتے ہیں، زندگی کے بعد پھر موت دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتے دنیا میں. ایک مرغی دیکھ لو، مرغی جب ہوتی ہے وہ جاندار ہے، وہ اچھلتی رہتی ہے. یہ مرغی جاندار ہے. انڈا جب دیتی ہے تو انڈا بے جان ہوتا ہے نا، انڈا بے جان ہوتا ہے. پھر انڈا جب بے جان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے اسی انڈے میں سے ایک مرغی کے بچے کو جاندار کو پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے مثالوں کو پیش کرتے ہیں، اے میرے بندو میری قدرت کو تو دیکھو، میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھو. تو تم کو خود بخود کسی نصیحت کرنے والے کی ضرورت نہیں، تم اپنی عقلوں کے ذریعے سے سوچ سکتے ہو کہ دیکھو ایک مرغی کے اندر سے بے جان چیز پیدا ہوئی، پھر بے جان میں سے جاندار چیز پیدا کی اللہ تعالیٰ. تو ہم کوئی نہیں، بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی کبھی کبھی یہ سوچنا ہوتا تھا. حالانکہ پیغمبر سارے لوگوں سے اوپر ہوتے، سارے لوگوں سے اوپر، لیکن ان کے دل میں بھی کبھی کبھی سوچ ہوتی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے. یقین ہے، ہم کو یقین نہیں ہے. ہم میں سے کافی لوگوں کو یقین نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کھڑا کر دیں گے، لیکن یہ پیغمبروں کو یقین، کامل یقین کہ اللہ تعالیٰ پھر سے کھڑا کر دیں گے. لیکن احساس ہوتا تھا کہ کیسے کھڑا کریں گے. تعجب، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ سورہ بقرہ میں ہے، 35واں رکوع. 35واں رکوع اس سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک منظر کو پیش کیا ہے. بخت نصر ایک ظالم بادشاہ تھا جس زمانے میں، تو اسی زمانے میں عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، اس زمانے میں تھے. بخت نصر ظالم تھا، اس نے کافی بنی اسرائیل کو قید کر لیا تھا، اور اسی قید کرنے والوں میں سے یہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. ایک عرصے کے بعد جب اس کو تسلی ہو گئی کہ اب میرے دشمن نہیں ہے، اب کچھ لوگوں کو رہا کر دیا، کچھ لوگوں کو قتل کر ڈالا، رہا کر دیا. رہا کرنے کے بعد عزیر علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ دیے. عزیر علیہ السلام جب رہا ہوئے اس علاقے کو چھوڑ دیے، دوسرے علاقے کی طرف چلے. قرآن کریم ہے جو حاضر امام کہتے ہیں نا، ترجمے کے ساتھ سمجھو، ان کے پاروں کو سمجھو، ان کے پرکرنوں کو سمجھو. یہ نیت کر لو آج اٹھنے کے پہلے کہ جو زبان تم جانتے ہو، گجراتی میں بھی ملتا ہے، ہندی میں ملتا ہے، عربی میں ملتا ہے، اردو میں ملتا ہے. ارے یہ کتاب، دنیا کی کتاب ہم پڑھتے، یہ کتاب کب پڑھیں گے؟ یہ خط ہے اللہ کے طرف سے اپنے بندوں کے نام، یہ خط ہے. کتنی محبت سے پکارتے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. کتنی بڑی محبت کے ساتھ یا ایھا الناس کے نام سے بھی پکارا اللہ نے. اے دنیا والو، اے لوگو سن لو، ایک مرد اور عورت سے تم کو ہم نے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنا دیے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے، پرہیزگار جو ہے وہ ہمارے نظر میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی پکارتے ہیں. تو عزیر علیہ السلام جب نکلے ہیں تو دوسری بستی کی طرف، دوسرے علاقے کی طرف جب پہنچے ہیں تو وہاں جب دیکھا تو زلزلہ آ چکا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. مکان ٹوٹ چکے تھے، چھت گر چکے تھے، انسان مر چکے تھے، کسی کی منڈی الگ ہے، کسی آنکھ باہر نکل چکی ہے.
کسی کا پیر کٹ چکا ہے, کسی کا ہاتھ الگ ہے. اب دیکھ رہے اپنی سواری لے کر چلے ہیں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام, اپنی سواری پر چلے ہیں, کھانے پینے کا کچھ انتظام ہے, چمڑے کی تھیلی تھے اس میں کھانے پینے کا انہوں نے انتظام رکھا تھا. آپ اپنا دیکھا, تعجب کر رہے اور دل میں سوچ رہے کہ بھئی یہ مکان ٹوٹ چکے ہیں, یہ جانور بھی مر چکے ہیں, انسان مر چکے, آنکھیں باہر نکل چکی, اس کا دماغ باہر نکل چکا ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے, کسی کا پیر. تعجب, پیغمبر ڈرتے ہیں نا اللہ سے, ہم نہیں ڈرتے. ہم نہیں ڈرتے. جب ڈر پیدا ہوگا تو خدا کی قسم یہ اصل ہے جڑ. جب خدا کا ڈر جب پیدا ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کا وہی علاج ہے. ڈر نکل جاتا ہے تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے, لیکن ڈر جب ہوتا ہے تو اللہ کے فضل یہ ڈر جو ہے کافی چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. ابھی عزیر علیہ السلام پورے منظر کو دیکھ رہے, کیسے لوگ پڑے, کیسے. پھر دل میں خیال ہوتا اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کر دے گے. دل میں احساس ہوتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. یہ سوچنا, صرف سوچنا, یہ سمجھ لے کہ دل میں جو ہم سوچتے ہیں نا, دل میں کبھی کبھی فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ سمجھ لے بات, اللہ کی یہ قدرت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کو بھیتر میں کیا ہے وہ جانتے, سمندر کے تہ میں کیا جان, اس لیے ساری چیز کو اس نے پیدا کی. کبھی کبھی انسان کے دل میں کیا ہے وہ رحمان ہی جانتا ہے, کبھی کبھی فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. جس طریقے مثال ہے قرآن کریم میں, جب آدم علیہ السلام کے لیے ابلیس کے لیے بڑی عزت تھی فرشتوں میں, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم تھا کہ دل میں اس کے مرض ہے, یہ کبھی نہ کبھی نافرمانی کرے گا. اللہ نے پھر اس ازوائز میں ڈالا شیطان کو, اور ثبوت ہو چکا کہ اس کے دل کے اندر مرض تھا. سارے فرشتے عزت کرتے تھے, لیکن رحمان کو معلوم تھا کہ ابلیس کے دل میں مرض ہے. اللہ نے اس کو ایگزامینیشن میں ڈالا اور وہ فیل ہو چکا. کبھی کبھی یہ چیز ہوتی ہے کہ دلوں کے حالات کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اب عزیر علیہ السلام دل میں یہ سوچنے لگے کہ اللہ یہ کیسا کھڑا کر دیں گے لوگوں کو. یقین ہے, لیکن تعجب ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ عزیر کی روح کو کھینچ لو. عزیر علیہ السلام کی روح کو نکال دی گئی, دم سے نیچے گرے. جانور تھا, کھانے کی چیزیں تھی, اب روح نکال دی گئی. اب لیٹ گئے, گر چکے رہے زمین پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ دن نہیں, اسی موت کی حالت میں 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو سونے دیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری زبان پر بھروسہ نہیں کرنا, گھر پر جا کے قرآن کریم کھول دینا. جو میری ماں بہنیں, جو مرد ہے, بزرگ ہے, جن لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو یہ مٹی ہو جائیں گے پھر کیسا کھڑا کر دیں گے, تو یہ قرآن کریم جہاں اللہ کا ارشاد, نبی کا ارشاد, حضرت امام کا ارشاد ہے, تو تلاش کر لو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پورا منظر کو اللہ نے پیش کر دیا ہے ہماری نصیحت کے لیے. اب 100 سال ہو گئے. 100 سال کے بعد پھر اللہ نے حکم کر دیا کہ جاؤ روح پہ بس کر دو. عزیر علیہ السلام کے جسم میں روح پہ بس ہوئی. سب سے پہلا بن گیا چہرہ. یہ اللہ کی قدرت ہے, ماں کے پیٹ کے محتاج نہیں اللہ. آدم علیہ السلام کو بنایا تو ماں کے پیٹ کے اللہ محتاج نہیں. یہ اللہ نے ایک قدرت ہوتی ہے, ایک قانون ہوتا ہے. ایک قدرت, ایک قانون. اللہ نے قانون بنایا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ پرورش کرتے بچے کی. قدرت تو یہ کہ آسمان سے بھی ٹپکا سکتے بچے کو, ماں کی بھی ضرورت نہیں, ماں کی گود کچھ ضرورت نہیں. تو چہرہ بنا, دل و دماغ ملا, آنکھ کھل گئی. جب دیکھتے تو بدن بالکل ہڈی پھر چورا ہے. بعد میں وہ ہڈی مضبوط ہو گئی, اس پر گوشت چڑھا, چمڑا لگ چکا, اب کھڑے ہو گئے. دیکھ کر تعجب کرنے لگے. فرشتوں نے پوچھا کہ عزیر بتاؤ کتنا وقت تک تم اس حالت میں رہے. عزیر یہ تو بتائیے کہ آپ کتنے وقت تک رہے یہاں پر. عزیر علیہ السلام سوچنے لگے کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو دیکھا کہ سب ٹوٹا پھوٹا تھا, سورج نکل رہا تھا اور اب سورج غروب ہو رہا ہے. تو تھوڑا سوچنے کے بعد, دماغ پر زور لگانے کے بعد کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 دن ہو یا کچھ اس سے تھوڑا کم. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے, اے عزیر یہ 1 دن نہیں 100 سال تک تم اس موت کی حالت میں رہے. 100 سال تک. تو کہا کہ ہاں دیکھو پلٹ کر تمہارے جانور کو دیکھ لو. جانور کو جب دیکھا تو بالکل ہڈی, ہڈ پنجر دیکھنے لگے. کہا کہ اب تمہاری جو کھانے پینے کی چیز اس کو تلاش کرو. کھانے پینے کی چیز کو جب تلاش کر کے دیکھا تو جس طرح تازہ 100 سال کے پہلے تھا, اللہ تبارک تعالیٰ اسی حالت میں اس کھانے کی حفاظت کی تھی. دیکھ کر تعجب کرنے لگا. کہا کہ دیکھ لو تمہارے جانور کو. جانور کو دیکھا تو ہڈی,
پھر کہا کہ دیکھتے رہو. جب دیکھا تو اللہ کی قدرت کے ذریعے سے اس ہڈی میں گوشت بھی لگ چکا, اس میں جان پیدا ہوئی, اور پھر وہ جانور جیسا تھا ویسا کھڑا ہو گیا. سر سجدے میں رکھ کر دل میں جذبات کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے یقین تو تھا لیکن نظروں سے میں نے دیکھ لا, عین الیقین ہو چکا, اب نظروں سے دیکھ لیا. سر سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں انک علی کل شیء قدیر, انک علی کل شیء قدیر. تو یہ چیز ہمارے لیے ہے. منظر تو اللہ نے پیش کر دیا لیکن ہماری عبرت تیار کر دی. یہ کہانی کے طور پر اللہ نے نہیں پیش کیا, ہم لوگوں کے جیسے کے لیے قرآن کریم میں یہ لیسن دیا ہے, یہ عبرت ہے, یہ ہمارے لیے مقام ہے سمجھنے کے لیے کہ اے دنیا والو یہ مت سمجھنا کہ تم مر جاؤ گے تو پھر تم کو کھڑا نہ کر دیا جائے گا, مٹی بن جاؤ چاہے کچھ بھی بن جاؤ, لیکن ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو جس طرح 100 سال کے بعد کھڑا کر دیا, تم کو 1000 نہیں 10,000 نہیں جتنے وقت ہو اس کے بعد پھر سے ہم تم کو کھڑا کر دیں گے. تو مالک یوم الدین 50,000 سال کا یہ دن ہوگا, 50,000 سال کا دن. اس طریقے سے بندہ جو ہے قرآن کریم اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے. تو مالک یوم الدین. تو سورہ فاتحہ میں 7 آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تعریف بیان کرتے ہیں. بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھے سے مدد چاہتا ہوں. کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ مجھ کو ہدایت کر دے, صراط المستقیم کا مجھے ہدایت دے, سچے راہ کی تم کو نصیب کر, سیدھی راہ تو مجھے دکھا دے. یہ مانگتا بندہ. حاضر امام کا فرمان لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. حاضر امام کا فرمان ہے کہ صراط المستقیم پر چلو, صراط المستقیم پر چلو. ایک بار نہیں کافی بار حاضر امام نے بات یہ پیش کر دی کہ صراط المستقیم پر چلو. صراط المستقیم کہاں ہے؟ اب صراط المستقیم ہم کو پتا نہیں ہے کیا ہے, ہم کس کو پوچھنے جاوے؟ کسی علم رکھنے والے کو پوچھنے جاوے, کسی پیغمبر تو چلے گئے, کس کو ہم پوچھنے جاوے؟ اب کون باقی رہا؟ اللہ کی ذات. چلو ہم سارے لوگوں کو ہم مانے یا نہ مانے, لیکن اللہ کو تو ہم سب مانتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو جائے, اے اللہ بتا تو صحیح یہ ہمارے حاضر امام صراط المستقیم پر چلنے کے لیے کہتے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے یا بنی آدم, سورہ یاسین ہر دم ہم روزی کے لیے پڑھتے, روز صبح سورہ یاسین پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو برکت دے. ہاں ٹھیک ہے, اللہ برکت دے, مجھے بھی دے, آپ کے دے, اس کے لیے کوئی انکار نہیں, لیکن اللہ نے کیا پیغام دیا وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد. پھر آیت ہے لا تب, اس کے آگے کی پھر آیت وَنِعْبُدْنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اے آدم کی اولاد میری ہی عبادت کر, یہی سیدھا راستہ ہے. وَنِعْبُدْنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. سورہ یاسین جا کر تلاش کر لو, روزانہ پڑھتے ہو, ذرا ترجمہ نکال کے پڑھ لو, گجراتی میں, ہندی میں, اردو میں, جو تم جانتے ہو. وَنِعْبُدْنِي یا بنی آدم وَنِعْبُدْنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. ایک طرف حاضر امام کہتے ہیں صراط المستقیم پر چلو, اور اللہ کو جب پوچھنے پر اللہ فرماتا ہے دیکھو میری عبادت کرنا, میری عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی بات سب سے پہلی ملاقات میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اننی انا اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار طور پہاڑ پر سب پہلی ملاقات ہے, اور پہلی ملاقات میں کلام کرنے والے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جن پر کتاب نازل کی گئی. اتنے بڑے پیغمبر کلام کرنے والے, اللہ سے کلام کرنے والے, اللہ سے کلام کرنے والے, یہ بھی ایک مقام چاہیے, یہ قسمت چاہیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل بھی ہے. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلام کرتے, اللہ سے کلام کرتے, پہلی ملاقات ہے, سب سے پہلی ملاقات, اور سب سے پہلے وہی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے اننی انا اللہ. اللہ ارشاد پر اپنا انٹروڈکشن دے, اننی انا اللہ. اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں, بے شمار خداؤں کی تلاش مت کرنا, اننی انا اللہ, میں ہی ہوں. طور کا مالک, زمین کا مالک, آسمان کا مالک, ستاروں کا مالک, تمہارا مالک, موت کا مالک, زندگی کا مالک, پہلا آسمان, ساتویں آسمان, عرش کا, جنت کا, جہنم کا, میں مالک ہوں. اور خدا کو تلاش مت کرنا. اننی انا اللہ. سورہ طٰہٰ میں یہ ملے گا آپ کو, یہ ریفرنس دیتا ہوں, جاؤ تلاش کرو.
قرآن کے پنوں کو پلٹو، یہ پلٹو گے ہماری قسمت پلٹ جائے گی، ہماری بدقسمتی خوش قسمتی میں پلٹ جائے گی۔ قرآن کے پنوں کو گھماؤ، تلاش کرو، اس قرآن سے محبت کرو، اس اللہ سے محبت کرو جس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس مالک سے محبت کرو، اس کے قرآن سے محبت کرو، اس کے نبی سے محبت کرو۔ قرآن کو پلٹ پلٹ کر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے کیسے فرمان پیش کرتے ہیں۔ اننی انا اللہ، پھر کیا کہا؟ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی پوجا کے قابل، نہیں ہے کوئی پوجا کے قابل، لا الہ الا انا، ایکسپٹ می۔ الا انا کا مطلب ایکسپٹ، الا کا مطلب ایکسپٹ، الا انا، انا کا عربی مطلب میں، الا انا۔ اب پہلی ملاقات میں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے دوسری ادھر ادھر کے پہلا اپنا انٹروڈکشن ڈال دیا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، موسیٰ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہمارے لیے نصرت ہے۔ اس طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ارشاد فرماتے، ورنہ اللہ کو قرآن کریم میں ڈالنے کی وہ انسیڈنٹ پور پہاڑ کی اٹھا کے قرآن کریم میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم جیسے لوگ جو نادان ناسمجھ سب کھاتے ہیں، کھانا اس کا کھاتے ہیں، پانی اس کا پیتے ہیں، ہوا اس کی استعمال کرتے ہیں، روزی اس کی کھاتے ہیں، اس کے طرف سے ساری چیز ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہم نے سارے لوگوں سے تعلق رکھا نہ رکھا تو اللہ کی ذات سے تعلق نہ رکھا تو اس سے بڑھ کے بربادی اور بدقسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے موسیٰ یہ خیال کر، نوٹ کر لے، یہ نوٹ کر لے موسیٰ، سب سے پہلی ملاقات میں انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا۔ ابھی کیا؟ فاعبدنی، سو تو میری بات، یہاں اللہ فرمایا وَنِّی عَبُدُنِی، یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو فرماتے سورہ یاسین میں وَنِّی عَبُدُنِی، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو فَاعْبُدْنِی، سو میری عبادت کر۔ یہاں ہم کو کہا جاتا ہے، وہاں موسیٰ کو آسمان زمین والوں کو کبھی کہا گیا، اور طور پہاڑ پر بھی آسمان والا کہتا ہے کہ وَنِّی، اللہ فرمائے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کو لو، میری یاد کے لیے تو ہم نماز کو قائم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت طور پہاڑ پر دی گئی، اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، حضرت امام کے فرمان کے اعتبار سے اگر ہم کو چلنا ہے تو یہی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں، میں پہلے بات عرض کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں، سن لو کہ جتنے بھی دنیا والے ہیں، زیادہ تر میرا تجربہ ہے کہ سارے لوگ پوری دنیا میں زیادہ تر سارے لوگ جو کریشن کی پرستش کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ کریشن کی پرستش کرتے ہیں، اور کوئی مہاپروش آج تک کسی مہاپروش نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں تو میری پوجا کرو یا مجھ سے مانگو۔ کسی مہاپروش نے آج دن تک نہ کہا ہے نہ کہے گے، یہ تو ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا خیال ہے جو ہم اپنے خیالوں میں اٹکلوں میں چلتے رہتے ہیں، کوئی مہاپروش نہیں کہتا۔ تو یہاں پر جتنے زیادہ تر دنیا میں بسنے والے لوگ جو ہے کریشن کی پرستش کرتے ہیں، لیکن کریٹر ایک ہی ہے، پوجا کے قابل ایک ہی ہے، اور کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں جتنے مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں سب کو قبول کرنا پڑے گا کہ خدا کی قسم اس مالک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو میں نے یہ عرض کر دی بات کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے مطابق کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سمجھنے والے کو لیے سکھانے والے کی تعریف بیان کری، اور حضرت امام بھی کہتے ہیں کہ ان آیاتوں کو قرآن کو بڑی سمجھوتی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر سے میں شکر گزاری کرتا ہوں اللہ کا، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کچھ باتوں کو پیش کرنے کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ تعالیٰ آپ صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔